بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ جو شخص درود شریف زیادہ پڑھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ہی زیادہ مقرب قرار دیا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ اس کو قرب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اتنا ہی زیادہ قریبی گردانا جاتا ہے۔ اس لیے درود شریف اپنے جہاں دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے پڑھتے ہیں لوگ، تو یاد رکھیں درود شریف پڑھنے کی پہلی اور بنیادی وجہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور رضا کو حاصل کرنا ہے۔ بعد میں پھر اپنے مقاصد کے لیے، یہ بات میں بار بار کہتا رہا ہوں لیکن پھر بھی گھوم پھر کے میرے سامنے آتی رہتی ہے، لوگوں کے مسائل آتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے مجھے یہ بات بار بار دہرانی پڑتی ہے کہ اصل تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کو حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھا جائے، لیکن پھر کوئی مسائل بھی ہیں اپنے، تو اپنے مسائل کے لیے پھر دوسرے درجے میں اللہ سے دعا کی جائے۔ ایسا نہیں ہو کہ سراسر بس اپنے دنیاوی مقصد ہی سامنے ہو اور رضا الہی سے کوئی مطلب نہ ہو، تو پھر یہ چیز نہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو۔ باقی دنیاوی مقاصد تو حل ہوتے ہی رہتے ہیں اور حل ہو ہی جائیں گے اللہ اگر چاہے گا۔ اس لیے بزرگوں، درود شریف کے متعلق 3 چیزیں سن لیجئے، 3 باتیں بہت اہم۔ درود شریف جس طرح سے پڑھنا عبادت ہے، اسی طرح سے درود شریف کا لکھنا بھی عبادت ہے۔ اور میں تو اپنے احباب کو کہا کرتا ہوں کہ درود شریف کے مبلغ بن جائیے، درود شریف کے داعی بن جائیے، درود شریف لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیے۔ آپ اپنی زبان سے پہنچائیے، آپ کو نہیں پہنچانا آتا، نہیں سمجھ آ رہا، نہیں کوئی مانوس ہو رہا ہے آپ سے، تو ہماری کلپس کو ان تک پہنچانے کے ذریعے سے پہنچائیے۔ اس طرح سے بھی نہیں سمجھ آ رہا ہے آپ کو، کوئی کتاب اس طرح کی لیجئے، وہ ان تک دیجئے۔ حالانکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب کتاب پڑھنے کے رواج ختم ہو گئے، کتاب پڑھنے کے رواج ختم ہو گئے۔ یہاں امت مسلمہ ہندیہ ایک بہت خطرناک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے کہ جب کتابیں، بڑے بڑے کتب خانے بند ہو گئے، ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ بعض دلی جامع مسجد پر اتنے کتب خانے ہوتے تھے، ان کتابوں کو کوئی سونگھنے والا نہیں آتا، تو نتیجہ یہ ہے کتب خانے بند ہو جائیں گے۔ کتب خانے جب بند ہو جائیں گے تو لکھنے والے لکھیں گے کس کے لیے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور ہم مستقبل میں جو اس المیے کو محسوس کر رہے ہیں وہ اور زیادہ کہیں بڑا المیہ نہ بن جائے۔ اللہ رحم کرے کہ پھر کہیں بس کتابوں کا چھپنے کا رواج اگر اور زیادہ کم ہو گیا تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی۔ اس لیے بہرحال کلپ وغیرہ اس سب سے کے مقابلے میں کتابوں کو رواج دینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور علمی بقا کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو کل ملا کر 3 باتیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ خود سے درود شریف پڑھی جائے، دوسرے یہ کہ دوسروں کو درود شریف کی ترغیب دی جائے، اور تیسرے یہ کہ درود شریف کو لکھا جائے۔ اور صرف درود شریف کو لکھنا، پڑھنا اور پڑھوانا صرف نہیں ہو، بلکہ جس اہتمام کے ساتھ درود شریف کی نشر و اشاعت کو ہم اپنی ذمہ داری اور ثواب اور سعادت سمجھتے ہیں، اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لوگوں میں نشر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعات کو لوگوں میں نشر کریں، لوگوں میں شیئر کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کام کو کس طرح سے انجام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور صرف بیان کی حد تک نہ لایا جائے بلکہ عمل کی شکل میں لایا جائے۔
ایک مرتبہ ایک مجمع میں میں مدعو تھا، وہاں کھانے کی تقریب تھی، تو میں بھی وہاں شریک ہوا۔ میں نے دیکھا کوئی نظم نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، کوئی نظم نہیں تھا، سب لوگوں نے کھڑے ہو کر ہی کھانا تھا۔ ہمارا اپنا تو سیدھی بات ہے، کھانا کھائیں گے تو بیٹھ کر کھائیں گے، اگر بیٹھ کر نہیں کھائیں گے تو پھر کھائیں گے ہی نہیں کھائیں گے ہی نہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کھانا، سنت زیادہ ضروری ہے۔ اب وہ ایک بہت گھاس کا لان تھا، بہت لمبا سا اس طرح کے دور تک جاتا تھا، تو میں اپنی پلیٹ میں کھانا لے کر اور اس لان میں بیٹھ گیا، اور بغیر اس کی پرواہ کیے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے، کتنا اچھا محسوس کر رہا ہے، کتنا خراب محسوس کر رہا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر میں بس نیچے کو یوں سر جھکا کے اور بس کھانا کھاتا رہا۔ جب میں کھانے سے فارغ ہونے کے ساتھ جو میں نے جو سر اٹھایا تو یقین جانیے وہ سارا لان بیٹھ کر کھانے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ آپ سنت کی بنیاد ڈالیں تو صحیح، وہاں بالکل خلاف ماحول میں نے سنت کے مطابق اپنی پلیٹ کو لے کر بیٹھ گیا، تو پھر الحمدللہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے دیکھا جب بعد میں کہ سارا لان وہ جیسے بھرا ہوا تھا، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، 2 وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 3 وہاں بیٹھے ہوئے، اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہاں تک، دور تک۔ تو آپ سنت کا یہ نہیں کہ صاحب سنت کا ماحول ہی نہیں ہے، نہیں، سنت کا ماحول اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ ہم سنت کی ترغیب دیں لوگوں کو، کس طرح کہ ہم لوگوں کو سنت پر عمل کر کے دکھائیں، سنت پر عمل کر کے دکھائیں۔ جب ہم سنت پر عمل کر کے دکھائیں گے تو انشاءاللہ بہت لوگ آئیں گے۔ اگر سارے لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے تو سارے لوگ شیطان بھی نہیں ہوتے۔ سارے لوگ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سارے لوگ نیک نہیں ہوتے تو سارے لوگ برے بھی نہیں ہوتے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جو مجھ جیسے، آپ جیسے لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت پر آئیں تو ان کو دیکھ کر ہمیں بھی موقع ملے۔ اس لیے جہاں درود شریف کو لکھنا ہے، درود شریف کو پڑھنا ہے، درود شریف کو پڑھوانا ہے، وہیں درود شریف کے کام کے علاوہ سنتوں کو رواج دینا ہے، سنتوں کو رواج دینا ہے۔ خلاف ماحول میں سنتوں کو رواج دیجیے، اس سے انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ آپ کے ذریعے سے پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا کتنا مؤثر ترین ذریعہ ہے، نہایت ہی مؤثر ترین ذریعہ ہے کہ ایک طرف بندہ درود شریف کی خدمت کرتا ہو، دوسری طرف بندہ سنتوں کا اہتمام کرتا ہو۔ لاسٹ میں چلتے چلتے ایک بات کہوں کہ کسی نے کہا محدثین اتنا مشہور کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ بات میں نے شاید پہلے بھی کبھی کہی ہوگی، محدثین اتنا مشہور کیوں ہو جاتے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا کہ چونکہ وہ شب و روز حدیث شریف جب لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وقال الرسول وقال النبی، آگے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو لمحہ جو درود شریف پڑھتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث پر درود شریف پڑھتے ہیں، تو یہ کثرت سے درود شریف پڑھنا ان کی شہرت کا سبب بن جاتا ہے، ان کی مقبولیت کا سبب بن جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ آپ سے متوجہ ہونے لگیں، یقیناً آپ کو درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ کے سسرال والے، لڑکیوں کے ساتھ بہت مسئلے رہتے ہیں، لڑکیوں کو رہتا ہے کہ میرے سسرال والے مجھے توجہ نہیں کرتے، درود شریف پڑھیے۔ آپ کے ساس سسر اور آپ کے شوہر صرف نہیں، محلے میں بھی آپ کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ کہ بھئی وہ فلاں خاتون جو محلے میں رہتی ہے وہ بہت اچھی خاتون ہے، بڑی نیک ہے، بڑی اللہ والی ہے، یا جو بھی جس بھی طرح سے، مطلب لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے گنجائشیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کے لیے جذبے پیدا ہوں گے۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا میں اپنی کمپنی میں اکیلا مسلمان ہوں اور بڑے مسئلے رہتے ہیں ہمارے ساتھ تعصب کے۔ دراصل غیروں کو ہم سے تعصب نہیں ہے، خود ہم نے ہمارے ساتھ تعصب برتا ہوا ہے، یہ ہے مصیبت۔ ہم اللہ کے سامنے سجدہ تو کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں تو صحیح۔ ایسے لوگ کمپنی میں اکیلے جاب کر رہے ہیں اور صاحب بڑا تعصب ہے، اس طرح کی شکایتیں کرنے والے ذرا درود شریف کو پکڑیں تو صحیح۔ آپ دیکھنا نہ سفر میں تعصب کی شکایت ہوگی
اور نہ قیام میں اپنے مقام پر رہ کر آپ کو کسی قسم کے تعصب کی شکایت ہوگی، نہ کسی کمپنی میں آپ کو تعصب کی شکایت ہوگی، نہ کسی مارکیٹ میں، جبکہ آپ اکیلے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے تعصب نہیں ہوگا، بلکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ہوگی انشاءاللہ۔ ذرا کریں تو صحیح۔ یہ تعصب لفظ ذہنوں میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ذہنوں میں زیادہ یہ تعصب لفظ گھسا ہوا ہے کہ صاحب ہمارے ساتھ بڑا تعصب ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی نہیں، روزہ رکھنا نہیں، قرآن پڑھنا نہیں، درود شریف پڑھنی نہیں، کچھ اور دین کا کام نہیں کرنا، بس غیروں کو ہم سے تعصب ہو گیا ہے۔ غیروں کو کیا ہمیں پھول مالائیں پہنانی چاہیے تھی؟ وہ ہمیں پھول مالائیں پہناتے۔ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، خانقاہیں جیسے مٹ گئی ہیں، مدرسوں کی طرف صرف غریبوں کے چند بچے جاتے ہیں۔ دین کے اور بھی کاموں کا بھی یہی حال ہے، اور شکایت رہتی ہے کہ جی صحیح پوچھیے، اکثریت پر نماز پڑھنی نہیں آتی ہندوستان میں، اکثریت پر نہیں آتی محترم، بہت معذرت چاہتا ہوں، اکثریت نماز پڑھنا جانتی ہی نہیں۔ اور ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں ان پر نہیں آتی۔ پھر ایک تسبیح لے رکھی ہے کہ جی بس بہت تعصب ہے ہمارے خلاف، بہت تعصب ہے ہمارے خلاف۔ تعصب نہیں ہے ہمارے خلاف، تعصب نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم ہی نے اپنی مسلمانیت کو کھو بیٹھا ہے، ہم ہی کھو بیٹھے ہیں مسلمانیت کو۔ جوانوں میں دیکھ کر لگتا بھی نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، لگتا بھی نہیں۔ بھلے ان کے چہرے میں اوروں سے لگتا ہے، مسلمانوں کے چہرے پہچانے جاتے ہیں، وہ مسئلہ الگ رہا، لیکن اگر ان کے کارناموں کو دیکھو تو لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے غیروں کے شکوہ کرنے کے بجائے اپنے کو بدلیں، سنتوں پر لائیں اپنے آپ کو، اور پھر درود شریف پڑھیں، ذرا دیکھیں تو صحیح مزہ۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور بلکہ جرت چھوڑیے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ کے ساتھ تعصب کرے، کیونکہ اس کے دل میں آپ کی محبت ہی اتنی آ چکی ہوگی انشاءاللہ کہ اس کو فرصت ہی نہیں ہوگی، اس کی توجہ ہی نہیں ہوگی آپ کے ساتھ تعصب کرنے کی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، درود شریف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ہر بار کی طرح سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کو ذمہ داری لیں آپ، کہ روزانہ 10 لوگوں تک پہنچانا ہے، روزانہ 5 لوگوں تک پہنچانا ہے، روزانہ 20 لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس طرح سے ذمہ داری لیں تاکہ آپ کے ذریعے سے درود شریف پڑھنے والے پیدا ہوں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔